بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں ایک بیان سن رہا تھا، علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگرد ہیں علامہ نعمان صاحب، انہوں نے ایک اپنا وہ چینل کے اوپر بیان جاری کیا ہے، کلپ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضا ساقِ مصطفی صاحب نے اپنے اس بیان کی وہ جو انہوں نے باتیں کی تھی، ان باتوں کی وضاحت وہ پیش کر دی ہے، اور کب کی ہے وہ نعمان صاحب نے، جو علامہ نعمان صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب رضا ساقِ مصطفی صاحب کے ساتھ یہ باتیں جوڑی جا رہی تھی اور حنیف قریشی کے ساتھ ان کے وہ معاملات ہوئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہم نے 2 کلپ جاری کیے۔ 2 کلپ جاری کرنے کے بعد رضا ساقِ مصطفی صاحب پاکستان میں کیا، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے، اور ان کے بیانات وہ زبردست طریقے سے سنے جاتے ہیں، بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارے 2 کلپ کے بعد انہوں نے وضاحت پیش کر دی ہے، اور اس طریقے سے وہ بات کرتے ہوئے رضا ساقِ مصطفی صاحب کے حوالے سے۔ لیکن یہ بات سن کر مجھے اس چیز کی حیرانگی ہوئی۔ دیکھیں، یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، علامہ نعمان صاحب، اگر آپ میری بات یہ سن رہے ہیں، میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، تو ضرور اس پہ وہ کمنٹ کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، اور آپ اس کے اوپر وہ اپنی رائے ضرور وہ لکھ سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ رضا ساقِ مصطفی صاحب کسی سے، مثال کے طور پہ آپ سے یا آپ کے ان 2 کلپوں کی وجہ سے ڈر کے انہوں نے یہ وضاحتی بیان وہ جاری نہیں کیا۔ وہ وضاحتی بیان میں نے بھی سنا ہے، اس کے اوپر میں ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں۔ اس بیان کے اوپر جو انہوں نے علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے وضاحت پیش کی ہے، اس کے بارے میں میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، اور آج میں یہ ویڈیو سنی ہے ان کی، اس لیے میں یہ ویڈیو وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ رضا ساقِ مصطفی صاحب نے کسی 2 کلپ یا ان وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ بات نہیں کی، وضاحت پیش نہیں کی۔ اس سے بات یہ تاثر چلتا ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، جس طریقے سے، جس انداز سے انہوں نے بات کی ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رضا ساقِ مصطفی صاحب نے انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور آگے وہ اس طریقے سے کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیان کیا علامہ نعمان صاحب، میں اس ویڈیو میں چلا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں، تو اس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہیں چلا سکتا، لیکن یہاں میں بتانا چاہوں گا ان کی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ رضا ساقِ مصطفی صاحب نے اس بیان کی وضاحت کی، اور برملا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم ان کی مجالس میں وہ نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے کوئی اس طریقے سے بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا اپنے بیان میں، جو انہوں نے وضاحتی بیان وہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ اگر جس طریقے سے عوام کا رد عمل ہے، جس طریقے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو آج کے بعد ہم کسی جگہ پہ وہ بیان نہیں کرنے جائیں گے، محافل میں نہیں جائیں گے، چھوڑ دیں گے، چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جتنا کام لے سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ضرور کی ہے، باقی اس طریقے سے بیان کے ان کی مجالس میں نہیں جائیں گے، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ آپ کے پاس اگر ہے تو سن سکتے ہیں، نہیں تو ان کے گروپ جا کے جوائن کریں، آپ کو بیان ان کا وہ مل جائے گا، جو کلپ انہوں نے وہ ریکارڈ کروایا رضا ساقِ مصطفی صاحب نے۔ تو میں ان سے صرف یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ علامہ رضا ساقِ مصطفی صاحب ہو گئے، اجمل رضا قادری صاحب ہو گئے، اور بھی 2-3 وہ علماء ہیں، علماء اہل سنت میں سے، یہ ایسے علماء ہیں جو متنازع نہیں ہیں، ان کا کسی کے ساتھ وہ تنازع نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ہمیں بات کرتا ہے، کوئی نصیحتی بیان کہنے کے لیے کہ بھی ہمیں کوئی ایسا بیان بھیجے جس سے ہمیں سن کر وہ تقویت ملے اور سکون ملے، اس سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں، تو ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ علامہ رضا ساقِ مصطفی صاحب کا بیان سنیں، اجمل رضا قادری صاحب کا بیان سنیں، سلمان مصباحی صاحب کا بیان سنیں، تو ان کے بارے میں ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 2-3 علماء ہیں، اگر ان کو بھی ہم ان چیزوں میں گھسیٹیں گے، ان کے بھی ہاتھ دھو کے ہم پیچھے پڑ جائیں گے، تو پھر ہمارے پاس کون سا ایسا عالم ہے جو ان کو کہا جائے کہ بھی ان کے بیانات سن کر آپ اپنا سکون حاصل کریں اور دین کے مسائل وہ سیکھیں۔
तो इन चीज़ों को बंद किया जाए, अपने तक महदूद रखा जाए तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में, और उनको इन चीज़ों में ना घसीटा जाए। वो जिस तरीके से दीन का काम कर रहे हैं, खुदा का वास्ते उनको दीन का काम करने दे, और अल्लामा रज़ा साक़िब मुस्तफ़ी साहब को इन चीज़ों से दूर रहने दे। तो मेरे ख्याल में उलमाए अहले सुन्नत के बारे में, उलमाए अहले सुन्नत के हक़ में भी यही बेहतर होगा, और पाकिस्तान के हक़ में भी यही बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ज़बरदस्त आलिम है जो किसी का इनके साथ तनाज़ा नहीं है, और सिर्फ दीन और दीन इस्लाम की बात करते हैं। हर किसी की, पता नहीं कितने लोगों को ये इस्लाह कर चुके हैं। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि इन चीज़ों में उनको ना उलझाया जाए, और वो जिस तरीके से दीन का काम कर रहे हैं वो करते रहें। आप जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप लोग की इसमें क्या राय है, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख के सेंड कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये बात ठीक है, या इस पे आप लोग को कोई इतराज़ है तो वो ज़रूर बताइएगा।